تحریک عدم اعتماد۔ وزیر اعظم عمران خان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پہلی بار وفاق میں قائم ہوئی اور 22 سالہ جدوجہد کے بعد عمران خان پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم بنے، لیکن تحریک انصاف کی حکومت قائم ہونے کے فوری بعد ہی اپوزیشن نے انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دے کر مسترد کر دیا اور اس کے خلاف احتجاج شروع کیا، اور اس احتجاج میں روز اول سے مولانا فضل الرحمان سب سے زیادہ متحرک رہے۔ عمران خان کی حکومت کو اب تقریباً 4 سال ہونے کو ہیں اور اس دوران اپوزیشن نے مختلف حربے اپنائے جن سے عمران خان کی حکومت کو ختم کیا جا سکے، لیکن انہیں اب تک کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ اپوزیشن کی حکومت مخالف مہم میں جان اس وقت پڑی جب نیب کی پیشیاں بھگتنے والے سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری نے اپنی کوششوں کا وزن اپوزیشن کے پلڑے میں ڈالا اور یکایک حالات اپوزیشن کے حق میں عمران خان کے خلاف ہوتے گئے۔ آصف علی زرداری نے ایسا کیا جادو کیا کہ ایک وقت میں بے جان نظر آنے والی اپوزیشن اتنی مضبوط ہو گئی کہ عمران خان جیسے مقبول رہنما کی پوزیشن کمزور نظر آنے لگی۔ وزیر اعظم اور حکومتی ارکان کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے نوٹوں کی بوریوں کے منہ کھولے اور پی ٹی آئی کے ارکان کو خریدا، جبکہ اپوزیشن کہتی ہے کہ ارکان ضمیر کی آواز پر ان کے ساتھ ہیں۔ حقیقت کیا ہے، یہ فی الحال راز ہے۔ تحریک عدم اعتماد جمع ہونے سے قبل وزیر اعظم عمران خان کے پاس یہ آپشن موجود تھا کہ وہ صدر مملکت کو سفارش کرتے کہ اسمبلی تحلیل کر دی جائے اور نئے انتخابات کروا کر عوام سے تازہ مینڈیٹ حاصل کر لیتے۔ ممکن تھا کہ وہ پہلے سے بھاری اکثریت سے کامیاب ہو کر حکومت میں واپس آ جاتے، لیکن اب وہ آپشن استعمال نہیں کر سکتے۔ موجودہ صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان کے پاس آخری آپشن یہ ہے کہ وہ اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونے دیں اور اس کا جو بھی نتیجہ ہو اسے قبول کریں۔ ارکان قومی اسمبلی کی اکثریت اگر ان کے حق میں ووٹ دے تو وزارت عظمیٰ پر براجمان رہیں، ورنہ خاموشی سے عہدے سے الگ ہو جائیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔